بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل ہم نے آیت پڑھی تھی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ تو پہلے تو اس آیت کا گزشتہ آیات کے ساتھ ربط ذکر کرنا ہے۔ گزشتہ آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعائی تھی وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، کہ اللہ ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بتا دے، اور خاص کر تیرے گھر سے متعلق جو عبادت حج ہے عمرہ ہے اس کے طریقے میں بتا دے۔ تو ان طریقوں میں سے ایک طریقہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کا بھی تھا۔ اللہ نے اس کا طریقہ ان کو بتایا بھی کہ صفا اور مروہ کے درمیان چکر کیسے کاٹنے، اور اللہ نے مقرر بھی کر دیا کہ یہ آپ کے لیے واجب ہے، صفا اور مروہ کے درمیان چکر کاٹنا آپ کے لیے واجب ہے۔ ایک تو یہ ربط ہے کہ گزشتہ آیات میں آپ نے عبادت کے طریقے سے کلا دعا کی تھی، تو اللہ نے عبادت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کا بھی بتا دیا تھا اور مقرر کر دیا تھا۔ اور چونکہ کفار قریش نے بلکہ پورے عرب نے جہاں ابراہیم علیہ السلام کے پورے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا اور شرک اور بت پرستی کا نام ملت ابراہیمی قرار دیا تھا انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان یہ جو عبادت کا طریقہ تھا جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا تھا اس کا حلیہ بھی بگاڑ دیا تھا، اس میں بھی انہوں نے بت پرستی داخل کر دی تھی، بت پرستی داخل کر دی تھی۔ جیسے کل میں نے بتایا کہ صفا پہاڑی پہ انہوں نے اصاف نامی بت رکھا تھا جو مرد کے نام پہ تھا، اور مروہ پہ انہوں نے نائلہ نامی بت رکھا تھا جو عورت کے نام پہ تھا، اور ان دنوں نے بیت اللہ میں بدکاری کی تھی، زنا کیا تھا، تو اللہ نے دونوں کو پتھر بنا دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی اور مقدس جگہ کی حرمتی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بعض وقت جب انسان، اور یہ دونوں مشرک تھے، اصحاب بھی مشرک، نائلہ بھی مشرکہ، دونوں مشرک تھے، بس اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کسی گناہ کی سزا نقد دے دیتا ہے، فوراً دے دیتا ہے۔ جب انسان حدیں کراس کر جاتا ہے اور آؤٹ ہو جاتا ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سزا اس کو نقد دیتا ہے، فوری دیتا ہے۔ جیسے انہوں نے منہ کالا کیا اور زنا کیا تو وہ بیت اللہ کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سزا نقد دے دی اور اللہ نے دونوں کو پتھر بنا دیا۔ سلمان تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو پتھر بنا دیا تو شروع میں لوگوں نے عبرت کے لیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر اور گھر بھی بیت اللہ جیسا اس کی بے حرمتی کرے تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے، ان کو باہر نکال دیا، اور بعد میں آہستہ آہستہ لوگوں نے ان کی عبادت شروع کی اور ان کے نام پہ بت بنا دیا۔ اصاف جو مرد تھا اس کے نام بت بنا دیا، اس کو صفا پہ رکھ دیا، اور جو نائلہ عورت تھی اس کے نام بت بنا دیا، اس کو مروہ پہ رکھ دیا۔ اور ظاہر ہے زمانہ جاہلیت میں جب کافر صفا مروہ کے درمیان چکر کاٹتے تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ بت پرستی کر رہے ہیں، ان بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، دونوں بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ سوال پھر ضرور اٹھنا تھا کہ جب اسلام آیا تو اب مسلمان یہ سوچنے لگے کہ جب اسلام نے بت پرستی کو مٹا دیا
بت پرستی کو حرام قرار دیا، اس کو مٹا دیا. تو یہ جو صفا اور مروہ کے درمیان جو چکر ہے، یہ تو ان کے ذہن کے مطابق یہ تو بتوں کے لیے تھا، لہذا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی عظمت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس غلط فہمی کا ازالہ کیا کہ بھئی صفا اور مروہ کے درمیان یہ جو صحیح کی جاتی ہے، یہ جو طواف کیا جاتا ہے، جو چکر کاٹا جاتا ہے، اس کی ابتدا ابراہیم علیہ السلام سے ہے. اور دراصل اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عبادت قرار دیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مقرر کر دیا تھا. اگر زمانہ جاہلیت کے کافروں نے اس کو اصاف اور نائلہ کی طرف منسوب کیا ہے تو اپنی جہالت کی وجہ سے کہ ان کو اصل مسئلے کا علم نہیں تھا. تو یہ طواف، جیسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا، موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے درمیان چکر کاٹتے رہے. اور جب انہوں نے کہا لبیک اللہم لبیک، تو اللہ نے فرمایا تھا لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں. تو یہ تو شروع سے جو ہے نا وہ ایک عبادت کا طریقہ ہے، اور عبادت ہے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا اور چکر کاٹنا. لہذا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے الفاظ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سے ذکر کیے کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. یہ اس ذہنیت کے ازالے کے لیے، اس شبہ کے ازالے کے لیے کہ صفا اور مروہ کے درمیان یہ جو طواف ہے یہ بت پرستی کی بنیاد پہ نہیں ہے. یہ بہت پہلے ابراہیم علیہ السلام کے بغیر سے مشروع ہے، اللہ نے اس کو مشروع کیا ہے. لہذا یہ صفا مروہ کے درمیان جو صحیح کرو گے، طواف کرو گے، اس پہ تمہیں بے تحاشا اجر و ثواب ملے گا، گناہ نہیں ہوگا. تو اس ذہن کے اور اس شبہ کے ازالے کے لیے اللہ نے کہ تمہارے اوپر گناہ نہیں ہے یہ الفاظ ذکر کیے ہیں. بظاہر ان الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صحیح مباح ہے، یہ چکر کاٹنا مباح ہے، مباحات میں سے ضروری نہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ثابت ہے کہ حج کے درمیان صحیح، عمرے کے دوران صحیح، یہ واجبات میں سے اگر کوئی آدمی اس کو چھوڑ دے اس پر دم لازم آتا ہے. اللہ نے جو فلا حرج کے الفاظ ذکر کیا تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، یہ اس شبے کے ازالے کے لیے کہ بھئی اس کی بنیاد بت پرستی نہیں، یا اس کی ابتدا بت پرستی سے نہیں ہے. بت پرستی سے اس کی ابتدا نہیں، بلکہ اس کی ابتدا ابراہیم علیہ السلام سے. تو بہرحال ایک تو اس آیت کا ربط ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے کہ اللہ ہمیں ہماری عبادت کا طریقہ سکھا دے. تو اللہ نے جہاں عبادت کے اور طریقے سکھائے، وہاں صفا اور مروہ کے درمیان رمی کا اس کا صحیح کا جو طریقہ ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھا دی. دوڑنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی اللہ نے سکھا دیا کہ 7 چکر ہیں جو صفا سے شروع ہوں گے اور مروہ پہ ختم ہوں گے. ایک ربط تو گزشتہ آیات کے ساتھ یہ، اور دوسرا ربط یہ ہے کہ گزری ہوئی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں آزمائشوں کا سامنا ہو تو بجائے اس کے کہ بے صبری کا مظاہرہ کرو، بے قراری کا مظاہرہ کرو، صبر سے کام لو. صبر سے کام لوگے تو اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہو جائے گی، اور اللہ کی خصوصی عنایت رحمتیں تمہارے اوپر نازل ہوگی. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور مثال کے پیش کیا ہے، مثال کے کہ دیکھیں ان پہ آزمائش آئی، کتنی بڑی آزمائش آئی. پہلے آزمائش تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک جنگل کے سپرد کیا انہیں اللہ کے حکم سے، ایک بے آب و گیا صحرا اور میدان کے سپرد کیا اللہ کے حکم سے. اس میں انہوں نے صبر کیا، اور پھر جب حضرت ہاجرہ کو اور اس کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس نے تڑپایا،
تو پانی کی تلاش میں حضرت حاجرہ وہ کبھی صفا پہ چڑھتی تھی کبھی مروہ پہ، جو لوگوں میں مشہور ہے واقعہ مشہور ہے، پانی کی تلاش میں کبھی صفا پہ اور کبھی مروہ پہ، اور ذرا بیٹے کی بھی فکر تھی۔ تو جب آزمائش آئی اور اس آزمائش پہ انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی، اور اللہ نے اس کے نتیجے میں انہیں کیا کچھ نہیں عطا کیا کہ اللہ نے ان کی ایک ایک ادا کو عبادت قرار دیا اور واجب عبادت قرار دیا۔ وہ اگر دوڑی تھی پانی کی تلاش میں تو اللہ نے ان کی دوڑ کو واجب صحیح قرار دیا، حج میں بھی اور عمرے میں بھی۔ اگر حج کوئی کرے بیچ میں صحیح نہ کرے حج ناتمام ہے، عمرہ کرے بیچ میں صحیح نہ کرے تو عمرہ ناتمام ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی عنایت کیسے نازل ہوئی، خصوصی رحمت کیسے نازل ہوئی؟ اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، جبرائیل امین نے اس جگہ پر مارا، وہاں سے آب زمزم نکلا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے اس کی مثال ذکر کی کہ میں جو کہتا ہوں تمہارے اوپر آزمائشیں آئیں تو بجائے اس کے کہ بے قراری کا مظاہرہ کرو، بجائے اس کے کہ بے صبری کا مظاہرہ کرو، صبر کا مظاہرہ کرو، میری مدد بھی شامل حال ہوگی اور میری خصوصی عنایتیں اور رحمتیں بھی تمہارے اوپر نازل ہوں گی۔ چنانچہ اس خطے میں اسماعیل علیہ السلام کی ادا تھی، اللہ نے واجب عبادت قرار دی قربانی کی شکل میں۔ اگر حضرت حاجرہ کی ادا تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب عبادت قرار دی عمرے اور حج کے دوران، عمرے اور حج کے دوران، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حج کا اور عمرے کا رکن بنا دیا۔ اسی طرح جہاں پانی کی ضرورت ہوئی اللہ نے اس ضرورت پوری کرنے کے لیے پانی ایسا جاری کیا جبرائیل علیہ السلام کے پر کے ذریعے کہ پوری دنیا کے لیے متبرک ٹھہرا۔ اب یقیناً وہ پانی دوا بھی ہے، وہ دوا بھی ہے، دوائی وہ دوا بھی ہے، وہ شفا بھی ہے، وہ غذا بھی ہے۔ اور آج کل سائنسدانوں نے اس کا ٹیسٹ کیا ہے، وہ کہتا ہے یہ ایسا پانی ہے کہ پوری دنیا میں اس جیسا کوئی اور پانی نہیں ہے، پوری دنیا میں اس جیسا عظیم شفا والا، غذا والا اور دوا والا کوئی پانی نہیں، ایسا پانی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کس صلے میں دیا؟ صبر کے صلے میں دیا۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے بندے پہ جب بھی آزمائشیں آئیں، ہاں بڑی آزمائش ہو شہادت کی شکل میں یا چھوٹی آزمائشوں سے، تو بجائے اس کے کہ واویلا کرے، بجائے اس کے کہ بے صبری کا مظاہرہ کرے، بجائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوے کرتا پھرے، اس کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو میری طرف سے اس کی مدد شامل حال ہوگی، بلکہ اللہ نے فرمایا میں اس کے ساتھ ہوں گا، میں اس کے ساتھ ہوں گا، اور پھر میری خصوصی رحمتیں عنایتیں اس کے اوپر نازل ہوں گی۔ اللہ نے ان صفا والمروہ کی آیت میں اس کا عملی نمونہ پیش کیا ہے، عملی نمونہ پیش کیا ہے، اور اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ وہ تو بڑے لوگ تھے، انہوں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہ بالعان عمل کر دکھایا۔ آج ہم بھی اگر عمل کریں گے، اللہ کا قانون سب کے لیے ایک ہے، سب کے لیے ہے کہ اللہ کا قانون دنیا ابھی حکمرانوں کے قوانین کی طرح نہیں، سب کے لیے ایک ہے، امیر کے لیے، غریب کے لیے، سب کے لیے۔ جو بھی اللہ کے احکامات کی تعمیل کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بنتا ہے، اور پھر کل کائنات کا محبوب اللہ بنا دیتا ہے، اور دنیا آخرت دونوں میں مزے کرتا ہے۔ اور جو اللہ کا باغی ہوتا ہے وہ اللہ کا مبغوض بنتا ہے، اور پھر ساری دنیا اس سے نفرت کرتی ہے، اور اس کی دنیا آخرت دونوں برباد ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔